الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اطلبوا الخير دهركم كله وطاردوا لنفحات رحمة ربكم فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وصلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم رواه الطبراني وفي رواية أخرى عن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن لله في أيام الدهر نفحات فطاردوا لها فلعل أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب احترام حضرات آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے 3 حدیثیں سنا. آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے. یقیناً ان چیزوں کی قسم میں ایک بہت بڑی قسم ہے عقل مند کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر تلاش کرو، بھلائی اور نیکی تلاش کرو پورے زمانے میں، ہر وقت، ہر دن، ہر رات، ہر مہینے، ہر سال خیر طلب کرو، بھلائی طلب کرو، اور خود کو پیش کرو اپنے رب کی رحمت کی پھونک کی طرف۔ پھونک کا معنی یہاں خاص توجہ ہے، یعنی کبھی اللہ کی خاص توجہ بھی ہوتی ہے، ایک اللہ کی عام توجہ ہے تو سال بھر میں اللہ کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کرو، ہر وقت کرو، لیکن خاص اوقات میں جو اللہ کی مہربانی متوجہ ہو تو اس کا خاص کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی کچھ خاص اوقات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں نصیب فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہاری ستر پوشی کرے، پردہ پوشی کرے، اور تمہیں پریشانیوں سے بچائے رکھے۔ یہ ایک حدیث میں۔ دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کے دنوں میں کوئی خاص توجہات کے دن ہوتے ہیں، سو اپنے آپ کو ان اوقات میں اللہ کے سامنے پیش کرو، شاید کہ ان میں سے کوئی پھونک تم تک بھی پہنچ جائے، یعنی خاص رحمت، خاص توجہ تم پر بھی ہو جائے، تو جس کو یہ خاص توجہ نصیب ہو جائے تو اس کے بعد وہ کبھی بد نصیب نہ ہو، خوش نصیب رہے۔ تیسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کوئی دن ایسے نہیں کہ جن میں عمل صالح اللہ کو زیادہ پسند ہو ان دنوں، یعنی ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں سے، یعنی ان دنوں کا عمل اللہ کو سب دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں کے عام عمل کے مقابلے میں کم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے عمل سے مقابلہ نہیں کرتا، ہاں مگر وہ شخص جو جہاد کے لیے اپنی جان اور مال دونوں لے کر نکلا اور پھر کچھ بھی واپس نہ آیا، جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، تو اس کا عمل تو یقیناً ان دنوں کے عمل سے اونچا ہے، لیکن جو جہاد میں جائے اس کی جان بچ جائے یا مال بچ جائے تو اس سے بھی ان دنوں کا عمل یعنی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ یہ تھی یہ 3 حدیثیں اور ایک آیت کریمہ جس کا ترجمہ آپ کو پیش کیا۔ حق تعالی شانہ کی خاص عنایت اور مہربانی ہے، عمومی طور پر بھی اور اس امت کے لیے خصوصی طور پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے کچھ مہینوں، کچھ دنوں، کچھ راتوں اور کچھ اوقات کو خاص مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ 4 مہینوں میں عزت والے ہیں، اور فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں کوئی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو، تو گناہ ہمیشہ ہی ظلم ہوتا ہے۔ 12 مہینوں میں کسی وقت بھی گناہ کیا جائے تو اپنے اوپر ظلم ہے،
لیکن اوقات کی تخصیص کی مناسبت سے پھر عزت اور حرمت والے مہینوں میں جو گناہ کیا جائے گا تو اس کا حجم بڑھ جائے گا۔ جب حجم بڑھ جائے گا تو سزا کی شدت بھی بڑھ جائے گی۔ سزا تو وہی ہوگی، گناہ بھی ایک ہی ہوگا، سزا بھی ایک ہی ہوگی، لیکن اس میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ پھر عزت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں بھی فرق مراتب ہے، ان بھی فرق مراتب ہے۔ فرمایا کہ سید الشہور رمضان المبارک تو سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اس کے بعد پھر 4 مہینے عزت والے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ پھر ان 4 مہینوں میں بھی فرق مرتب ہے کہ 4 میں سب سے زیادہ عزت اور حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، جس میں حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ بعض حضرات اگرچہ محرم کا کہتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ ذوالحجہ 4 میں زیادہ قابل احترام اور لائق احترام ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے اسی مقدس مہینے جو حرمت والا مہینہ ہو کر بھی حرمت والے مہینوں میں زیادہ قابل احترام ہے، اس کے پہلے عشرے کو خاص مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اس کی 3 دہائیوں میں پہلی دہائی ایسی ہے کہ وہ سارے سال کی دہائیوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو چنانچہ جو میں نے آیہ کریمہ سورۃ الفجر کی تلاوت کی وہ اسی سلسلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، صبح کی قسم۔ صبح سے کون سی صبح مراد ہے؟ یا تو ہر صبح مراد ہے، اس لیے کہ جب رات ختم ہوتی ہے صبح نمودار ہوتی ہے تو بہت سے خیر کے کام دن کے وقت کیے جاتے ہیں جو رات کو آدمی نہیں کر سکتا۔ یعنی رات کی عبادات اور رات کے کام محدود ہوتے ہیں، اور دن میں اس کے مقابلے میں زیادہ کام اور زیادہ عبادات کی جاتی ہیں۔ اور دن کا آغاز چونکہ صبح سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ صبح جب ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس میں آدمی کے لیے بہت سے کاموں کے مواقع کھل جاتے ہیں، اس لیے صبح کی قسم۔ تو ہر صبح کی قسم۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کی فجر مراد ہے، ذوالحجہ کی پہلی فجر۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ 10 ذوالحجہ کی فجر یعنی عید الاضحیٰ کی فجر۔ تو بار صورت ہر فجر ہو تو بھی ان 10 دنوں کی فجر میں وہ آ گئی، اور مخصوص ان دنوں کی فجر ہو، اول کی ہو یا آخر کی ہو تو بھی آ گئی۔ اس کے بعد وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ یہ جمہور اہل علم کے قول کے مطابق ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، اور 10 راتوں کے ساتھ 10 دن بھی مراد ہیں، اس لیے کہ عربی میں جب دن بولا جاتا ہے تو رات بھی اس میں شمار ہوتی ہے، اور جب رات بولی جائے تو دن اس میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی الگ الگ مراد نہیں ہوتے بلکہ دونوں ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو 10 راتوں سے بالاتفاق، یعنی بالاتفاق کا مطلب ہے کہ جمہور کے نزدیک ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی جو برابر تقسیم ہو، والوتر، اور طاق کی جو اکیلا ہو۔ طاق میں 1، 3، 5، 7، 9 اس طرح کے عدد ہوتے ہیں، اور جفت میں جیسے 2، 4، 6 جفت کہلاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے جفت اور طاق؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے نمازیں مراد ہیں، کہ کچھ نمازیں جفت ہیں اور کچھ نمازیں طاق ہیں، جیسے کہ فجر،
ظہر، عصر، عشاء یہ جفت ہیں، مغرب اور وتر طاق ہیں، یا باقی نفل اور سنت بھی جفت ہیں۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے ذی الحج کے دن ہی مراد ہے، کہ 10 راتوں کے علاوہ جفت سے مراد عید کا دن ہے، اور طاق سے مراد یوم العرفہ، عید سے پہلا دن جس میں عرفات میں حجاج اکٹھے ہوتے ہیں اور حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے۔ تو گویا اس لحاظ سے 10 راتوں کی قسم بھی ہوگی اور یوم عرفہ کی قسم بھی ہوگی اور یوم الاضحیٰ یعنی یوم النحر کی بھی قسم ہوگی۔ تو گویا یہ تینوں قسمیں ان 10 دنوں کے اندر آ گئی، 10 دنوں کی مستقل، اس میں 2 دنوں کی خاص۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جفت سے مراد تو 10 تک ہے، 10 تک جفت، 2 کر کے 5 دونی 10 تک، اور طاق سے مراد 11 تاریخ، بلکہ 11 اور 12 کو بھی کہتے ہیں جفت اور 13 کو کہتے ہیں طاق۔ تو گویا 13 ذی الحج تک کی پھر قسم ہوگی، اور ایام تشریق بھی گویا اس میں آ گئے کیونکہ 13 تک ایام تشریق ہے۔ تو اس طرح یکم سے 13 تاریخ کی تاریخوں تک کی یعنی قسمیں ہو جائیں گی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جفت سے مراد مخلوقات، طاق سے مراد اللہ کی ذات، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، تو اس لحاظ سے بھی مخلوقات میں یہ 10 راتیں آ جائیں گی۔ تو گویا اللہ نے اپنی قسم اور اپنی مخلوق کی قسم اٹھائی۔ اب ان دنوں کی عزت و تکریم اس سے کیسے ثابت ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ قسم جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اٹھا لی تو قسم اٹھانے سے ہی ان دنوں کی ویلیو اور قدر و قیمت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا اور بتا دیا کہ یہ قابل قدر چیزیں ہیں۔ ایک لحاظ سے اللہ کی ہر مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے قابل قدر ہی ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے اور اس کی قدرت پر شاہد ہے، لیکن کسی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو چونکہ بعض پر برتری عطا فرمائی ہے، تو اس برتری کا اظہار کے لیے اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، صرف ان 10 راتوں ہی کی نہیں۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھیں سورج اور چاند کی قسم بھی ہے، ستاروں کی قسم بھی ہے، پہاڑوں کی قسم بھی ہے، مطلقاً دن رات کی قسم بھی ہے، تو کئی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مخلوق کی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں مخلوق کی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ جو مخلوق کی قسم اٹھاتا ہے اس نے وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ قسم جس چیز کی یا جس ذات کی اٹھائی جاتی ہے تو دراصل قسم اٹھانے والا اپنے مخاطب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس کا نام لے کر اگر غلط بیانی کروں گا تو میرے نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنا نفع روک دے گا اور نقصان پہنچائے گا، اس لیے میں اس کا نام لے کر جو بولتا ہوں نا تو بالکل ٹھیک بولتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے اصل میں وجہ۔ اور چونکہ نافع اور ضار صرف اللہ کی ذات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے النافع الضار، نفع پہنچانا نقصان دینا سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، تو اس لیے ہم صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں اور غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے، ورنہ اس میں وہی بات ہوگی کہ جیسے ہم نے اس میں نفع نقصان مان لیا۔
تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے تو اللہ کا نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے وہ اگر کسی مخلوق کا، اپنی مخلوقات میں سے کسی کا نام لے کر قسم اٹھائے تو وہاں شرک والی بات نہیں پائی جاتی۔ ہم اٹھائیں گے تو شرک ہو جائے گا، وہ اٹھائیں گے تو نہیں، یہ بات ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسم اٹھائی، کہیں اپنی ذات کی قسم بھی اٹھائی ہے، کہیں مخلوق کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ تو پھر دوسری بات اہل علم نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی تو ہر بات جچی تلی اور مبنی بر صداقت ہے۔ ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، اس لیے ہمیں قسم کی اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سچ ہی سچ بولتے ہیں، فرماتے ہیں نا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون؟ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے لیکن چونکہ ہمارے محاورے پہ قرآن نازل ہوا ہے تو ہمارے محاورات کا لحاظ کر کے اللہ نے بعض باتوں کو قسم کے ذریعے سے مضبوط کیا ہے، اور قسم میں اپنی مخلوق میں سے کسی نہ کسی مخلوق کی قسم اٹھائی ہے، اور اس میں بتانا یہ ہے کہ میں نے اور چیزوں کا نام لینے کے بجائے اس چیز کا جو نام لیا ہے تو یاد رکھو کہ اس چیز کی عزت اور احترام میرے نزدیک دوسری چیزوں سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی قدر و قیمت اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں جس کا قسم میں نام لیتے ہیں۔ یہ ہے وجہ اصل میں باقی راتوں پر ان 10 راتوں کی فضیلت کی کہ اللہ نے ان کی قسم اٹھائی، معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر و قیمت بتائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ قدر و قیمت کے لیے تو یہ پہلی دلیل ہے ان 10 دنوں کی عظمت کی کہ اللہ نے کلام پاک میں ان کا نام لے کر قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ قابل قدر چیز کی تو معلوم ہے کہ یہ راتیں قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہی کہ یہ راتیں اور یہ دن ذی الحج کے اول سے 13 تک یا اول سے 10 تک جو ہیں یہ قابل قدر ہے۔ دوسری بات کہ ان میں جو عمل کیا جائے گا وہ عمل بھی اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے۔ ایک تو یہ دن رات خود قابل قدر ہے، لہذا ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی بے احترامی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ان میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان قابل قدر اوقات کی بے قدری کا وبال بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 10 دن یکم ذی الحج سے 10 تک، پھر ان کے اندر خاص آخری 2 دن ہیں وہ اور بھی زیادہ باعظمت ہیں۔ ایک تو قسمی کی وجہ سے والشفع والوتر، اور دوسری سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے بارے میں خصوصی ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحج یوم عرفہ اس کا روزہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، ایک گزرے ہوئے کا ایک آئندہ کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے، تو ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ یوم عرفہ ہے۔ باقی دنوں میں کے اندر بھی روزہ رکھیں اور بہت بڑا ثواب ہے، لیکن 9 کا اور بھی زیادہ قابل قدر، ٹھیک ہے۔ اور 10 ذی الحج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے جتنے دن بھی ہیں، سال کے جتنے دن بھی ہیں ان میں 10 ذی الحج یوم نحر قربانی کا دن
جس دن حج تکمیل ہوتا ہے، جس کو یوم الحج الاکبر بھی کہتے ہیں، فرمایا وہ سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ ثم القرب، اس کے بعد دوسرے نمبر پر 11 کا، پھر اس کے بعد 12۔ تو 10 ذی الحج سب سے افضل ترین دن، سال بھر کے دنوں کا سردار، پھر اس کے بعد 11، پھر اس کے بعد 12۔ اور 9 جو ہے یہ دراصل یہ 10 ہی کا تتمہ ہے، اس لیے 9 اور 10 یہ دونوں کیا ہیں؟ 9 اور 10 یہ دونوں ہی حج کے دن ہیں۔ تو ایک یوم عرفہ اور ایک کیا ہے؟ یوم نحر۔ تو یہ بعض اہل علم کہتے ہیں، جیسے کہ بعض اہل علم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ 9 کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی احادیث ہیں کہ 9 والا دن جو ہے سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر مضبوط تر دلیل جو ہے وہ 10 کے بارے میں۔ تو بہرحال 9 اور 10 دونوں، 9 ذی الحج 10 ذی الحج یہ دونوں عظیم ترین دن ہیں سال کے، اور وہ یہ 10 دن جو ذی الحج کے ہیں نا یہ مشتمل ان دونوں پر۔ تو ذی الحج کے 10 دنوں میں 2 دن ایسے ہیں حالت ترتیب جو سال کے دنوں میں افضل ترین دن ہیں، افضل ترین دن۔ تو پورا ذی الحج کا مہینہ اشہر حرم میں افضل، اور اس کا خلاصہ 10 دن، اور 10 دنوں کا خلاصہ 2 دن 9 اور 10۔ یہ تو اوقات کی بات ہوگی کہ وقت کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے یہ اوقات انتہائی متبرک، قابل احترام، لائق عزت، اور ان کے اندر نیکی کی جائے اور گناہ سے بہرحال اپنے آپ کو لازمی طور پر بچایا جائے۔ گناہ کا ارتکاب ان دنوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نیکی ہو جائے تو سعادت کی بات ہے، لیکن گناہ سے ضرور اجتناب ہو کہ کم سے کم بے حرمتی تو نہ ہونا، بے حرمتی تو نہ ہونا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اور ان کی دوسری وجہ جو اہل علم نے لکھی ہے کہ ان دنوں کی برتری باقی ایام کی یعنی باقی عشروں کے اور اس عشرے کی جو برتری ہے کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، جو معلوم ایام ہیں، معلوم ایام، ان میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اور معلوم ایام سے یہی دن مراد ہے، عشرہ ذی الحج۔ حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، 2 جگہ ارشاد ہے، ایک ہے ایام معدودات، ایک ہے ایام معلومات۔ تو ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحج ہے، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ تو دونوں میں کثرت سے ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان دنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی ایام کے ذکر سے زیادہ برتر موقع رکھتا ہے، برتر مقام رکھتا ہے۔ ایک وجہ اس عشرے کی برتری کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے جب کوہ طور پہ طلب کیا اور 1 مہینے کا انہیں وقت دیا کہ 1 مہینہ وہاں وہ اعتکاف کریں اور روزہ رکھیں، اِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن کا وعدہ دیا، کوئی طور پہ رہنے کا، عبادت کرنے کا، اعتکاف کرنے کا۔ پھر فرمایا اتممنا بعشر، پھر ہم نے اس کو مکمل کیا 10 دن اور ملا کر۔ بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ 10 دن ذی الحج کے یہ 10 دن ہیں جس سے ان کے قیام کی مدت کی تکمیل 40 راتیں ہوئیں یا 40 دن رات ہوئے، تو وہ ان 10 دنوں کو ملا کر۔ اب یہ تکمیل کیسے ہوئی کہ وہ 30 دن ان کے بعد والے تھے
اور یہ شروع میں ملائے گئے یا 30 دن پہلے ذوالقعدہ کے تھے اور 10 یہ ملائے گئے، لیکن بہرحال تکمیل جو 10 دنوں سے ہوئی نا وہ کہتے ہیں عشرہ ذی الحج۔ اور ایک ان عشرہ ذی الحج کی برتری کی وجہ اہل علم یہ بھی بتاتے ہیں کہ حق تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، اور حج کے جو معلوم مہینے ہیں اس کی تکمیل بھی عشرہ ذی الحج سے ہوتی ہے، کیونکہ معلوم مہینوں میں 2 مہینے اس سے پہلے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، اور 10 دن ذی الحج کے، تو 10 دنوں سے یعنی حج کے مہینوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے بیشتر ارکان سوائے احرام کے جو آپ پہلے مہینوں میں باندھ سکتے ہیں، لیکن باقی سارے کے سارے اعمال وہ یعنی عشرہ ذی الحج کے آخری دنوں میں ادا ہوتے ہیں، تو وہ حج کی عبادت۔ اور ایک وجہ اس عشرے کی برتری کی یہ بھی بتائی ہے اہل علم نے کہ یہ وہ خاص سال کا موسم ہے کہ جس میں اسلام کی مرکزی عبادات ساری کی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں کے علاوہ باقی سارے مہینوں کے جو عشرات ہیں ان میں آپ 3 عبادتیں تو مرکزی جو رکن کی حیثیت رکھتی ہے 3 تو ادا کر سکتے ہیں، مگر چاروں اکٹھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے ایک رکن کیا ہے؟ نماز، ٹھیک ہے، نماز کو آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، فرض بھی اور نفل بھی، ہر عشرے میں۔ اس طریقے سے روزہ فرض گو کہ رمضان المبارک میں رکھا جاتا ہے، لیکن نفلی روزہ تو ہر عشرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا کوئی خاص وقت اور ٹائم مقرر نہیں جی، اور جب زکوٰۃ کسی کی اگر عشرہ ذی الحج میں ہے تو وہ اس میں ادا کرے گا، نہیں تو کم از کم اس کا متبادل جو صدقہ ہے نا، تو صدقہ تو عشرہ ذی الحج میں ادا ہوتا ہے۔ تو نفلی روزہ، نفلی صدقات اور فرض نمازیں یہ تو ہر وقت ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن حج نفلی ہو یا فرض ہو وہ تو مخصوص دنوں میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے، نفلی ہو یا فرض ہو، ہر وقت ادا نہیں ہوتا، اور وہ صرف اس کے لیے مخصوص دن۔ تو عشرہ ذی الحج وہ ایک مقدس ترین زمانہ ہے جس میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور زکوٰۃ یا صدقہ بھی دیا جاتا ہے، اور حج بھی کیا جاتا ہے۔ وہ چاروں ارکان اس عشرے میں ادا ہوتے ہیں۔ اس لیے بھی فرمایا کہ اس عشرے کو باقی اشہر پر برتری حاصل ہے، برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ بار صورت قسم کی وجہ ہو، ایام معلومات ہونے کی وجہ سے ہو، یا اشہر حج کی تکمیل کا زمانہ ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے عبادت پر تکمیل کا ہو، یا چاروں عبادات کا ہو، لیکن عشرہ ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک تو ان دن رات کا احترام رکھنا ضروری ہے، اور ہر قسم کے معاصی اور گناہ سے اپنے آپ کو خصوصی طور پر اس عشرے میں بچانا اس سے ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے عمل، جیسے بھی میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، سال بھر کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ کو زیادہ پیارا ہو ان دنوں کے عمل سے، زیادہ محبوب ہو ان دنوں کے عمل سے، یعنی ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحج کے اندر جو عمل اللہ کو محبوب اور پیارا ہے اتنا کسی اور مہینے کا نہیں۔
اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد جو ایمان کے بعد افضل ترین عمل ہے، جو کئی جمعے سے میں آپ کو وہ حدیث سناتا رہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العمل الایمان باللہ ورسولہ، تمام اعمال میں چوٹی کا عمل، افضل ترین عمل اللہ اور رسول پر ایمان ہے، اپنی دیگر ارکان کے ساتھ، اور بھی ارکان نہیں ایمان کے، تو ایمان سب سے زیادہ افضل ترین، اس کے بعد ثم جہاد فی سبیل اللہ، دوسرے نمبر پر عملی جو جسمانی یا مالی طریقے سے عبادت کی جاتی ہے اس میں جہاد فی سبیل اللہ افضل ترین ہے، اور ثم حج مبرور، پھر فرمایا کہ پھر حج مبرور افضل ترین۔ تو خیر ایمان کے بعد جہاد کو اولیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جہاد بالکفار ہو، چاہے وہ جہاد بے نفس ہو، جیسے کہ اس کی قسمیں میں نے آپ کو بتائی۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جہاد تو ایمان کے بعد دوسرا افضل ترین عمل ہے، تو کیا عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے اعمال اس کے ہم پلہ بھی نہیں، وہ اس سے افضل ہے کہ مفضول؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد جو ایمان کے بعد افضل ترین عمل ہے، ان دنوں کے عمل کا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتا سوائے ایک جہاد کے، اور وہ جہاد ہے کہ مجاہد جہاد کے لیے جان اور مال لے کر گیا، نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، دونوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو اس شخص کا جہاد تو یقیناً ان دنوں کے عمل سے برتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی مجاہد جہاد میں گیا اور جان سلامت آ گئی، مال سلامت آ گیا، تو اس کے جہاد کا عمل بھی ان دنوں کے باقی عمل کے مقابلے میں افضل یعنی نہیں دیکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس طرح ان دنوں کی قدر و قیمت زیادہ ہے، اسی طریقے سے ان دنوں کے عمل کی بھی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا العمل احب الی اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں باعظمت دن اور جن دنوں کا عمل اللہ کو زیادہ پیارا ہے، ان دنوں سے کوئی دوسرا دن نہیں، اور پھر وہ عمل کے بارے فرماتے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، لہذا ان ایام میں تکبیر، تحلیل اور تحمید کثرت سے کیا کرو، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ تو چلتے پھرتے، جس کے لیے وضو بھی شرط نہیں، جس کے لیے وقت بھی شرط نہیں، ہر وقت یعنی تکبیر، تحلیل، تحمید آپ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل آپ جانتے ہیں کہ وہ نماز ہے، اور نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت فرض نماز کو حاصل ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ سب سے زیادہ وہ عمل ہے جو اللہ نے بندوں پر مقرر کیا اور فرض کیا ہے، یعنی فرائض جو ہے نا یہ تقرب کا سب سے اولی ذریعہ ہے، نوافل یہ پھر دوسرے درجے میں آتے ہیں، پہلا درجہ فرضوں کا ہے۔ لہذا ہمیشہ ہی مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا مقرر فریضہ نماز ضائع نہ ہو اور وقت پہ وہ ادا ہو، خشوع خضوع سے ادا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں،
آپ نے ان کو آزاد کیا، غلامی سے چھوٹ کیا، تو بڑے پیارے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز اللہ کے زیادہ بندے کو قریب کرتی ہے، تو حضور فرمایا کہ نماز، اور نماز میں خاص طور پہ سجدے کی حالت۔ جب بندہ نماز میں سجدے میں جاتا ہے تو بس دنیا میں اس سے زیادہ قریب اور کوئی موقع نہیں ہے جو بندہ خالق کے قریب ہو۔ سجدے کی حالت میں قرآن حکیم کی آیت بھی اسی سلسلے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے سب سے زیادہ تقرب کا۔ تو پوری نماز اور نماز میں خاص طور پہ سجدہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ کو کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تو ایک سجدہ کرتا ہے تو ایک مقام قرب تجھے حاصل ہوتا ہے، ایک گناہ تیرا مٹتا ہے، تیرا درجہ بلند ہوتا ہے، ایک ایک سجدے پہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو خاص طور پہ اس 10 دنوں میں جو آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں اس وقت تک پہنچائے۔ تو فرض نمازوں کی پابندی، نفل نمازیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ پڑھیں۔ دوسرا عمل صالح روزہ ہے، تقرب کا ذریعہ، لیکن فرض روزے کا موقع تو یہ دن نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ نفلی روزے کا ہے۔ تو ان دنوں کا نفلی روزہ باقی نفلی روزوں میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ہر عمل زیادہ محبوب ہے تو یقین روزہ بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزے رکھے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے 9 روزے نہیں رکھے جا سکتے کسی سے، تو کم 8-9 کا تو رکھ ہی لیں، اور کم سے کم پھر 9 کا تو ضروری رکھ لیں جو 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، کیونکہ 10 کا تو پھر نہیں رکھ سکتے نا، وہ عید کا دن ہے، اور 11, 12, 13 کا بھی نہیں رکھ سکتے، ایام تشریق ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایام تشریق، ایام یوم نحر کے ساتھ ایام تشریق جو ہیں یہ اللہ کی ضیافت کے دن ہیں، اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، یعنی بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، 10 کو قربانی کرتے ہیں، پھر قربانی کا گوشت استعمال ہوتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ۔ ان دنوں میں روزہ مت رکھو، روزے کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ دن سارے کھانے پینے میں گزر جائیں، گپ شپ میں گزر جائیں، کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو 5 دن سال میں مخصوص ہیں کہ جن میں آپ روزے کی عبادت نہیں ادا کر سکتے۔ عید الفطر کا 1 دن، اور عید الاضحیٰ کا 1 دن، اور 3 دن اس کے بعد جو ایام تشریق کے رہتے ہیں، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن۔ تو نماز، اس کے بعد روزہ، نفل روزہ، اور راتوں کو جس قدر عبادت ہو سکے، کیونکہ ان راتوں ہی کا نام لے کے تو اللہ نے قسم اٹھائی نا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ تو ان راتوں کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ عشرہ رمضان المبارک میں ایک لیلۃ القدر مستثنیٰ ہے، لیکن عشرہ رمضان کی آخری راتوں کی عبادت سے بھی ان راتوں کی عبادت برتر مقام رکھتی ہیں سوائے لیلۃ القدر کے۔ اور اس کے بعد ہے تیسری چیز صدقہ۔ اگر کسی کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا موسم اور سال بھی یہی ہے تو وہ زکوٰۃ اس میں ادا کرے، اور اگر کسی کی زکوٰۃ کا یہ وقت نہیں ہے تو کم سے کم نفلی صدقہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، نفلی صدقہ، اس لیے کہ ان دنوں کا عمل باقی دنوں کے عمل سے افضل ہے۔ تو
تو ان کا صدقہ بھی باقی دنوں کے صدقے سے افضل ہوگا، روزہ بھی باقی روزوں سے افضل ہوگا، اور نفلی نمازیں اور دوسری نمازیں بھی باقی دنوں سے افضل ہوں گی۔ یہ تو وہ عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اور ان کے ساتھ نفلی عبادات کا بھی ایک سلسلہ رکھا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ ان ایام کو عبادت میں گزارا جائے، منہیات سے اپنے آپ کو روکا جائے، عبادت یعنی کم سے کم گناہوں سے روکا جائے، اور پھر خاص طور پہ آخری 2 دن یوم عرفہ اور یوم نحر۔ یوم نحر جو قربانی کا دن ہے، اور جیسے کہ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ سال کے سارے دنوں میں افضل ترین دن وہ ہے، سال کا افضل ترین دن وہ ہے، جیسے کہ ہفتے کا افضل ترین دن جمعہ ہے۔ تو وہ دن، اس دن حج ادا ہوتا ہے، اس کا نام ہے یوم الحج الاکبر۔ حج کے اکثر افعال اسی دن میں ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اس دن ساری دنیا میں مسلمانوں کی عید ہوتی ہے۔ حجاج پہ اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز کو معاف کیا ہے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بیزی اور مشغول ہوتے ہیں اس دن، ان کو اس کا موقع نہیں ہوتا، لیکن ساری دنیا میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں قربانی بھی کی جاتی ہے۔ تو اصل قربانی تو وہی ہوئی تھی، اصل قربانی جو ہم ساری دنیا میں کرتے ہیں وہ کہاں ہوئی تھی؟ مناہی میں ہوئی تھی، اور کس کی ہوئی تھی؟ حضرت ذبیح اللہ کی۔ کس نے کی تھی؟ حضرت خلیل اللہ نے کی تھی، اور وہیں سے پھر یہ قربانی چلی، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قربانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ ما ھذا الاضاحی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا بھر میں جو مسلمان قربانی کرتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ کار اور سنت ہے۔ تو ان کی سنت کیا تھی؟ بیٹے کو ذبح کرنا، اور بیٹے کا متبادل اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا تھا۔ تو دمبا یا جانور یہ بیٹے کا متبادل ہے۔ اصل قربانی کس کی ہے؟ بیٹے کی ہے، انسانی جان کی ہے، لیکن یہ بدل کس نے مقرر کیا اس کا؟ اللہ نے، اور اللہ کا قانون ہے کہ بدل پہ اصل کا ثواب دیتے ہیں، بدل انہیں کا تو مقرر کیا ہوا ہے۔ تو قربانی جانور کی جاتی ہے، لیکن ثواب انسانی قربانی ہی کا ملتا ہے، بیٹے کی قربانی ہی کا ملتا ہے۔ جیسے کہ موضوع پر مسح کرنا یہ پاؤں کے دھونے کا بدل ہے، پر یہ بدل کس نے مقرر کیا ہے؟ شارع علیہ السلام نے خود مقرر کیا ہے۔ اس لیے جو پاؤں دھو کے نماز پڑھتے ہیں ان کو جتنا ثواب ملتا ہے موزے پر، یہ عام جرابے نہیں، موزے پر اگر مسح کر کے نماز پڑھی جائے تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا پاؤں دھو کر، اس لیے کہ اس کا متبادل ہے، اور متبادل پہ ثواب اصل جیسا ملتا ہے۔ یہ قانون ہے اس شریعت کا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب قربانی کرو تو اسی جذبے سے کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں جانور قربان کرتا ہوں۔ اگر اس کا حکم ہوتا ہے کہ جان قربان کر تو میں جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ اسی جذبے سے قربانی کرو، ٹھیک ہے نا، تو ثواب اتنا ہی ملے گا۔ تو عید کی دن قربانی کی جاتی ہے ساری دنیا میں، اور یہ سنت ابراہیمی، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شہری لوگ شہر میں نماز عید ہو جانے کے بعد قربانی کریں۔ دیہاتیوں کے لیے پابندی نہیں، وہ صبح صادق پر بھی، اس لیے کہ ان پہ عید کی نماز فرض واجب نہیں ہے، تو صبح صادق بھی کر سکتے ہیں، لیکن شہری لوگ عید کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اگر پہلے کریں گے تو وہ قربانی ادا نہ ہوگی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے بکری ذبح کر دی صبح نماز سے پہلے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ تو
گوشت کی بکری ہوئی، کیوں ذبح کی تو نے؟ اس نے کہا جی تاکہ نماز تک گوشت تیار ہو جائے، خود بھی کھاؤں پڑوسیوں کو بھی کھلاؤں۔ فرمایا نہیں، یہ قربانی نہیں ہے، اس کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ قربانی عبادت ہے، کوئی گوشت خوری کے لیے تو نہیں ہے، عبادت ہے تو اس کے لیے شرائط ہیں۔ ہر قسم کا جانور قربان نہیں ہوگا، اس کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھیڑ بکری ہو 1 سال کی، دمبا فربا ہے تو سال سے کم کبھی، لیکن بکری لازماً 1 سال کی ہونی چاہیے، گائے بھینس 2 سال کے ہونے چاہیے، اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم کی قربانی نہ ہوگی، اور باقی اس کے اعضاء سلامت ہوں جی، اور اس طریقے سے عیوب سے وہ پاک ہو، اس لیے کہ عبادت ہے، اللہ کے ہاں گفٹ بھیجا جاتا ہے تو کم سے کم بہتر سے بہتر چیز ہونی چاہیے جی۔ تو خیر قربانی، لیکن اصل قربانی میں نے کہا کہاں تھی؟ حج پہ، حج کے موقع۔ تو حجاجی کرام جو قربانی کرتے ہیں وہ تو ہوئی اصل قربانی، اور حرم میں ہونے کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب بھی باقی دنیا کی قربانیوں سے زیادہ ہے۔ لیکن پھر دوسرے نمبر پہ ساری دنیا میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ تو نماز اور قربانی جی، تو گویا نماز یہ یوم عرفہ کا بدل ہوا، قربانی کی بدل ہوئی۔ حج میں وہی 2 چیزیں زیادہ مطلوب ہیں جو ساری دنیا کے مسلمان ان کو ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج کرام کے ساتھ تشبیہ کی خاطر فرمایا گیا ہے بطور استحباب نہ بطور وجوب، کہ جس آدمی کی قربانی کا ارادہ ہو تو وہ نہ تو حجامت بنائے نہ ناخن ترشوائے۔ یہ بھی محرم حالت احرام میں چونکہ ان چیزوں کو نہیں کرتے تو یہ ان کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہو جائے گی۔ ان 2 چیزوں میں خوشبو لگا سکتے ہیں، صرف ناخن اور بال یہ بھی مستحب ہے، کسی نے کاٹ لیے تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں۔ تو جس نے قربانی کرنی ہو تو فرمائے ویسا نہ کرے۔ تو خیر قربانی اور عید متبادل ہوا عرفات کا، اور قربانی متبادل اس قربانی کی، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کرنا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ بڑے مہربان ہیں، اس لیے اللہ نے کسی بندے کو محروم نہیں رکھا نیکی سے، کہ جو سعادت کے مقام تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے تو وہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں یہاں کر لیں، عشرہ ذی الحج میں کر لیں، تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو تلافی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ تو کمی پوری ہو جائے گی۔ اور جذبہ صادقہ ہو تو بیٹھے بیٹھے حج کی ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں جذبے کی قدر ہے، نیک نیتی کی قدر ہے، وہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ بسا اوقات جیسے کئی اس قسم کے واقعات ہیں، آدمی کسی عذر کے سے نہیں جا سکتا پر اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو ان دنوں میں ان کے احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام